अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट एस ए मलिक, हिजाब यूट्यूब चैनल के साथ। हमने सिलसिला जहां छोड़ा था रूहानियत का, ये दरमियान में बाबा जी आ गए तो उनकी वजह से मुझे ये बीला करना पड़ गया। उनके मुतल्लिक़ अभी मैं तहकीकात कर रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनकी तरह मैं भी कोई झूठ पर मबनी रिपोर्ट आप लोगों के सामने पेश कर दूं। तो जहाँ तक मेरी तहकीक अभी तक पहुँची है तो उनका मैंने सियालकोट में कहाँ से हैं ये और लाहौर कहाँ कहाँ रहे हैं, क्या क्या इनकी एक्टिविटीज़ थी, तो ये सारा मैंने पता किया है। इंशाअल्लाह जैसे ही मेरी ये तहकीक मुकम्मल होती है तो मैं उन पर ज़रूर बात करूँगा। तो हम चलते हैं जी अपने असल सिलसिले की तरफ। तो व्यूअर्स, हमने पिछले व्लॉग में यहाँ तक जानने की कोशिश की कि मुरीद जो है वो रूह के साथ तल्लक अपना मजबूत करता है। असल में देखें, रूह और जिस्म, इसका तल्लक बनना इंतहाई ज़रूरी होता है। जब रूह और जिस्म की दोस्ती होती है तो असल मुकाम वहीं से शुरू होता है इंसान का। हमारे बुजुर्गान दीन, उनके मज़ारात बने हुए हैं, मज़ारात पे लोग जाते हैं, वो इस दुनिया से दूसरे जहान मुंतकिल हुए पर्दापोशी की, हुक्म इलाही की तामील करते हुए। तो आज भी उनके मज़ारात पर लोगों का रश होता है। तरह तरह के लोग जाके दुआएं मांगते हैं, अपनी अकीदत का इजहार करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और वसीला डालते हैं उस हस्ती का। तो ये एक बहुत आला अमल होता है जो ज़ायरीन की तरफ से किया जाता है। जब जिस्म और रूह आपस में दोस्ती कर लेते हैं, एक हो जाते हैं, तो याद रखिएगा, रूह जिस्म को नहीं मरने देती और जिस्म रूह को नहीं छोड़ता, क्योंकि इन दोनों की दोस्ती हो चुकी होती है। इंसान जब हुक्म इलाही के तहत वादा पूरा करते हुए इस दुनिया से मुंतकिल होता है तो वो लोग कामयाब जो अल्लाह को राज़ी कर लेते हैं, तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात उन पर ये फजल और ये करम करते हैं कि उनके जिस्म को मट्टी नहीं होने देते। आप सोने को देखें, वो मट्टी में जितनी देर भी रहे, मट्टी सोने को नहीं खा सकती, ना उसे ख़त्म करने की ताकत रखती है। इसी तरह इंसान का जिस्म जब रूह से दोस्ती कर लेता है तो रूह भी अल्लाह ताला से दुआ करती है, तो उस जिस्म को बका मिल जाती है, वो बका में चला जाता है और वो उसी तरह इबादत इलाही में मसरूफ़ रहता है जिस तरह के वो अपनी हयात में था। सिर्फ इतना होता है कि वो हयात को तब्दील कर लेता है। वो बज़ाहिर आपको नज़र आता है, नहीं आता है, लेकिन अल्लाह ताला के फजल और करम से वो कब्र में भी ज़िंदा होता है और कब्रें कुशादा हो जाया करती हैं, वो अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। तो आगे मुरीद जो है, अब वो इसी सिलसिले में जो मैं अभी बात कर रहा था कि जिस्म और रूह का मिलाप होना ज़रूरी होता है, तो फिर मुर्शद पाक जो हैं वो अपने मुरीद को ये समझाते हैं कि भाई तुमने अब अपनी रूह के साथ तल्लक जोड़ते हुए जिस्म और रूह को एक जगह पे लेके आना है, जो कि इंतहाई मुश्किल काम होता है। ये इतना आसान काम नहीं होता। फिर ये एक घर बन जाता है जिस्म रूह का। जिस तरह वो रात को अल्लाह की बारगाह में हाजिर होती है,
اور آپ کے کیے ہوئے اعمال کا پتہ دیتی ہے اللہ تعالیٰ کو. اسی طرح پھر وہ جب دوستی میں بدلتی ہے تو پھر جیسے ہی انسان بیٹھا ہوتا ہے وہ روح کو حکم کرتا ہے تو روح نکل کر اپنے جسم کو دیکھتی ہے جس میں وہ سمائی ہوئی ہے. وہ تو روز کی اس کی پریکٹس ہوتی ہے. جب اللہ کے پاس جاتی ہے تو پھر وہ یہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ جسم کو چھوڑ کے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے. تو اسی طرح وہ پھر حیات، جسم بھی حیات ہے اور روح نکل کے اس کو سیر کرواتی ہے. جہاں جہاں لوگ جو اس مرید کے پاس آتے ہیں وہ ان کی کیفیات کو جاننے کے لیے اپنی روح کو حکم کرتا ہے کہ جاؤ ان کا پتہ کرو، کیا مصیبت ہے ان کو، یہ کیوں آئے تھے. تو وہ روح جب جسم کی دوست بن جاتی ہے تو پھر وہ نکل کر جاتی ہے، ہر چیز جان کر اس کو بتاتی ہے. اب یہ مرید جو ہے یہ اس جسم اور روح کو جوڑنے کے لیے مرشد کے حکم کے تحت وہ تمام اعمال جو کہ مرشد بتاتے ہیں اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے، سب سے زیادہ اہمیت جس کو دی جاتی ہے وہ یہ عمل ہوتا ہے کہ اس کو مراقبہ کرایا جاتا ہے. مراقبے میں جسم جو ہے وہ دنیاوی سوچ کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے. نہ وہ کسی کی سنتا ہے، نہ اس کے کانوں تک کسی کی آواز پہنچتی ہے. وہ اسی طرح اپنی منازل کو طے کرتا ہے اور مراقبہ ہی اصل میں بنیاد بنتی ہے جسم اور روح کے ملاپ کی. جب وہ مراقبہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو مراقبے میں جا کر وہ اپنی روح سے تعلق جوڑتا ہے. ہوتے ہوتے یہ سلسلہ مرشد پاک کے حکم کے مطابق 40 دن کا ہے تو وہ 40 دن مراقبے میں رہتا ہے. اس مراقبے کے عمل کو آگے بھی لے جایا جاتا ہے. اس کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے اور اس میں صرف ذکر الہی ہوتا ہے. جسم جو ہے وہ ذکر الہی میں مصروف رہتا ہے. روح اور جسم جہاں پر مل جاتے ہیں وہاں پر ذکر الہی کا سکون اتنا میسر آتا ہے کہ جسم بھی مزہ لیتا ہے اور روح بھی مزہ لے رہی ہوتی ہے، کیونکہ سکون اگر ہے تو وہ ذکر الہی میں ہے. اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ تعلق جو ہے جو ٹوٹتا نہیں. غفلت کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں، اللہ ہم سے دور نہیں ہے. تو اس طرح سے جب یہ سلسلہ آگے مراقبے کی صورت میں چلتا رہتا ہے تو مراقبے میں ہی جسم اور روح آپس میں باتیں شروع کر دیتے ہیں. جب یہ اتنی گہرائی تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر جسم اور روح دونوں مل کر عبادت الہی میں مصروف ہو جاتے ہیں. پھر روح اس کو سبق دینا شروع کر دیتی ہے جسم کو کہ یہ ایک طریقہ ہے جس پہ عمل کرنا چاہیے. اگر اللہ کی قربت حاصل کرنی ہے تو پھر یہ ایک طریقہ کار ہے، اس پہ چلو. لیکن ویورز یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی اور درمیان میں نہیں ہوتا. آپ کو نفی کرنی پڑتی ہے. لا پہلے ہے، یعنی انکار کرنا پڑتا ہے، ہر چیز سے انکار کرنا پڑتا ہے.
اپنی ذات سے انکار کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس سے انکار کرنا پڑتا ہے، ہر برائی سے انکار کرنا پڑتا ہے، اور مثبت چیزیں جو ہیں، جو اللہ کو پسند ہیں، اللہ کے رسول نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند ہے، تو اس راستے پہ چلنا شروع ہوتا ہے، نفی کرتا جاتا ہے اور مثبت جو ہے وہ اپناتا جاتا ہے۔ اس طرح سے وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ قربت کا یہ عالم یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ سب سے پہلے جنہوں نے قربت الہی حاصل کر چکے ہوتے ہیں اور وہ دنیا سے پردہ کر چکے ہوتے ہیں، ان کی ارواح سے ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے اسی طرح مراقبے میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، پھر یہ مراقبہ جب پختگی میں آ جاتا ہے تو پھر ظاہری صورت میں بھی ان سے استفادہ حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ عمل چلتے چلتے آگے اللہ تعالی کی ذات کبریائی کی طرف بڑھتا ہے، اور اللہ تعالی اوپر بیٹھے سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی محنت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنی محنت کے ساتھ یہ بچہ جو ہے راہ حق کا متلاشی جو ہے یہ اس راستے پر چل پڑا ہے اور یہ منازل طے کر رہا ہے۔ تو جسم اور روح کا ملاپ، یہی اس ویلاگ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ اگلی اس کی جو منزل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے روح کو جسم کے ساتھ ملانا، اور جب وہ دونوں مل جاتے ہیں تو پھر اس کے لیے اگلی منزلیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں اور آسان ہو جاتی ہیں۔ لہذا ویورز، آج میں یہیں پر اپنے اس ویلاگ کا اختتام کرتا ہوں۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے راہ حق کا متلاشی بنائے۔ بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔